السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بچوں کی تربیت اور ان کو سکھانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے اوپر ایک سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ دوستو، آج کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایان اور اس کی والدہ کے متعلق ہے۔ ایان: امی، یہ گیند گول کیوں ہوتی ہے؟ ایان نے گیند کو ہوا میں اچھال کر سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس کے تیسری بار یہ سوال کرنے پر امی غصے میں آ گئی اور اس کو غور کر دیکھا۔ اس کو دیکھنے سے پہلے وہ اپنے موبائل پر کچھ پوسٹ کر کے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ مجھے کتنے لائک اور کمنٹس آئیں گے۔ جب اماں نے چوتھی بار گور کر ایان کو دیکھا تو ایان نے اپنا سوال چوتھی مرتبہ پھر دہرا دیا۔ 5 سال کا بچہ اپنی ماں سے دماغ میں ہونے والے سوالات کی تسکین چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں اپنی پوسٹ پر لائک اور کمنٹ پر تفتیش میں تھی کہ آج اس کی پوسٹ پر لائک اور کمنٹس کیوں کم آئے ہیں اور اس کی دوست کی پوسٹ پر لائک کیوں زیادہ آئے ہیں۔ ایان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امی اتنی دیر سے اس سے زیادہ اہمیت کس کو دے رہی ہیں۔ امی نے اپنی مایوسی کے باعث ایان کو زور سے ڈانٹا۔ کیا ہر وقت اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ ایان نے امی کی طرف دیکھا اور تھوڑے دور ہٹ گیا۔ پھر اس نے گیند اٹھائی اور بولا، امی، یہ گیند گول ہی کیوں ہوتی ہے؟ امی نے گیند کی طرف دیکھا اور پھر ایان کی طرف دیکھتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارے ابو آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا، مجھے کچن کا کام کرنا ہے۔ ایان نے کچن میں جاتی اپنی امی کو افسردگی سے دیکھا۔ عارف جب شام کو واپس آیا تو ایان بھاگا ہوا دروازے پر آیا۔ ابو آ گئے، آواز سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ غزل نے دروازہ کھولتے ہی عارف کو دیکھا تو اس کی نظریں اس کے ہاتھوں کو ٹٹور رہی تھی، مگر وہ تو خالی لوٹ آیا۔ عارف آج بھی اس کی ہینڈ فری نہیں لایا تھا۔ غزل، جو کہ ایان کی امی تھی، اپنے نچلے ہونٹ کو ذرا سا کاٹا اور سلام کر کے واپس کچن میں داخل ہو گئی۔ ایان عارف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ عارف نے ایان کے ماتھے کو چوما۔ عارف نے پیار سے کہا، اور کیا 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 ہے آج میرے بیٹے نے؟ ایان سوچنے لگا۔ وہ ابھی بتانے کے لیے اپنی کہانی کے الفاظ جوڑ ہی رہا تھا کہ عارف نے موبائل اٹھا لیا اور ان باکس میں آنے والی ویڈیو دیکھنے لگا۔ ایان نے ابو ابو 2 دفعہ کہا، لیکن عارف ویڈیو دیکھنے میں ایسا مگن ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ ایان اس نے کوئی سوال بھی کیا تھا۔ غزل نے پانی رکھتے ہی عارف کی طرف ایک نظر دیکھا اور ناراضگی کے انداز میں بولا، آج بھی آپ ہینڈ فری نہیں لائے، میں نے کہا تھا آپ کو۔ مگر عارف نے ویڈیو دیکھتے ہوئے ہلکا سا ہاں کہا۔ ایان نے عارف کے ساتھ موبائل دیکھنا شروع کر دیا۔ غزل نے جھک کر دیکھا کہ عارف کیا دیکھ رہا ہے۔ ایان نے غزل کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، امی پیچھے ہٹیں نا، آپ تو میرے اوپر ہی چڑھتی جا رہی ہیں۔ غزل تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔
اسے یاد آیا کہ دن میں اس نے ایان کو جھڑک دیا تھا۔ ایان نے دھیرے سے کہا، ابو یہ موبائل کس نے بنایا ہے؟ عارف نے ایان کی طرف ایک نظر دیکھا اور بولا، کسی عقل مند انسان نے۔ ایان نے پھر سوال کیا، اور مجھے؟ عارف ہنس پڑا اور بولا، اللہ تعالیٰ نے۔ ایان نے پھر سوال کیا، ابو یہ گیند گول کیوں ہوتی ہے؟ عارف نے فیس بک پر لگی نئی خبر پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، یہ تم اپنی امی سے پوچھو۔ ایان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امی سے پوچھوں؟ آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس گیند کو زور سے نیچے پھینک دیا اور بستر پر پڑا غزل کا موبائل اٹھا کر عارف کو دکھاتے ہوئے کہا، ابو مجھے بھی بالکل ایسا ہی چاہیے۔ عارف نے اپنے موبائل سے منہ گھما کر ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ ایان نے سوچتے ہوئے کہا، تاکہ جب آپ مجھ سے بات کریں تو میں بھی موبائل دیکھتا رہوں اور آپ سے کہوں کہ آپ امی سے پوچھ لیں، اور جب امی سے کہوں تو کہوں ابو سے پوچھ لیں۔ عارف نے غزل کی طرف دیکھا۔ غزل نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ عارف بھی شرمندہ ہو گیا۔ اپنے ہی 5 سال کے بچے نے انہیں ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ عارف نے موبائل کو سائیڈ پر رکھا اور بولا، ایان آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ ایان نے اپنی امی کے موبائل پر 2 ماہ پہلے نانی کے گھر کھینچی جانے والی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے عارف کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ عارف نے غزل کی طرف ایک نظر دیکھی۔ ایان نے فیس بک کھول لی تھی۔ غزل اور عارف نے جھک کر دیکھا کہ ایان کیا دیکھ رہا ہے۔ کسی نے فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی تھی۔ بہت خوبصورت سی پوسٹ پر لکھا تھا، انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل لوٹ کر اس کے پاس ضرور آتا ہے۔ اپنے عمل کا ہر لمحہ جائزہ لیتے رہیں۔ اپنے عمل کا ہر لمحے جائزہ لیتے رہیں۔ ایان نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا لکھا ہے؟ عارف اور غزل نے ایک یک زباں ہو کر پوسٹ پڑھی اور کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایان نے امی اور ابو کی طرف باری باری دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، امی ابو آپ دونوں کو سمجھ نہیں آیا نہ کہ کیا لکھا ہے؟ ہاں نا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ غزل اور عارف ایان کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ ایان مگر اگلی پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں لکھا تھا، آگاہی جس لمحے بھی میسر آ جائے اسے غنیمت جانو۔ ایان نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی یہ کیا لکھا ہے؟ ایان کی انگلی اب ایک نئی پوسٹ پر تھی۔ عارف نے غزل سے پہلے پوسٹ کو پڑھا تھا۔ پوسٹ میں لکھا تھا، بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ غزل نے دھیرے سے کہا، بالکل سچ ہے، بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس نے ایان کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائیڈ پر رکھا اور اس کے گال پر پیار سے بوسہ دیا۔ ایان امی سے لپٹ گیا۔ عارف نے ایک لمحے کے لیے پھر سے اپنا موبائل اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ سے رکھ دیا۔ وہ ایان اور غزل کو گیند سے کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ جب گیند اس کی طرف آئی تو اس نے زور سے کہا، ابو آپ بھی آئیں نا۔ گیند بیٹ کے نیچے تھی اور ایان بھی۔ ایان نے گیند نکال کر عارف کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت دور چلی گئی تھی۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، گیند گول جو ہوتی ہے اس لیے۔ ایان نے گیند کو دیکھتے ہوئے کہا، ابو یہ گیند گول کیوں ہوتی ہے؟ عارف نے ایان کو گیند دیکھتے ہوئے کہا، گیند گول اس لیے ہوتی ہے کہ پھینکنے پر دور تک جائے۔ ہم اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے رہیں۔ ایان نے کہا،
او اچھا، اس لیے بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ ایان امی کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، امی آپ نے سنا ابو نے کیا کہا؟ اس نے پھر سر ہلاتے ہوئے خود سے کہا، امی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گیند گول کیوں ہوتی ہے۔ غزل نے ایان، عارف اور گیند کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی مجھے نہیں پتا تھا، اب کھیلیں۔ غزل نے دل ہی دل میں کہا، بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس لیے اس کہانی کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں موبائل اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پر ذرا بھر بھی توجہ نہیں دیتے۔ بچوں کے سوال کرنے پر اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، جس سے ان کے اندر اٹھنے والے سوالات فوت ہو جاتے ہیں، وہ سوال نہیں کر سکتے، اور معاشرے میں ایک ذہین بچہ ہمیشہ سوالات سے ہی ذہین ہوتا ہے۔ جب وہ کسی سے سوال کرے گا، اسے جواب ملے گا، تو وہی بات اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ تو آج کی اس کہانی میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیا کریں، موبائل کو بھی دیا کریں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ اتنے ٹائم کے لیے میں موبائل یوز کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔